السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ایک اور آ، بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ بہت سخت قحط آئی تھی، تو قحط کے زمانے میں پھر لوگوں میں غلہ بانٹا جاتا تھا۔ ایک شخص قطار میں کھڑا تھا، غلہ لے لیا اپنے حصے کا، اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا، دوبارہ قطار میں کھڑا ہو گیا۔ دوسری دفعہ پھر غلہ لے لیا، جا کے اس کو سائیڈ پہ رکھ لیا، تیسری دفعہ پھر قطار میں کھڑا ہو گیا۔ تو غلہ بانٹنے والوں نے یوسف علیہ السلام سے شکایت کی کہ یوسف، ایک بندہ ہے تیسری دفعہ پھر لائن میں کھڑا ہو گیا ہے، 2 دفعہ غلہ لے چکا ہے، اس کے ساتھ کیسا معاملہ کر لیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آئیں۔ اس شخص کو جب یوسف علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ دیکھو، قحط کا زمانہ ہے، آپ کو اپنا حق مل گیا ہے، اب اگر آپ بار بار غلہ لے رہے ہیں تو اور لوگوں کا حق آپ پر لے رہے ہیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا کہ یوسف، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو پھر آپ اس طرح نہیں کرو گے یا یہ بات نہیں کرو گے۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا تعارف کرا دیں، میں نے تو نہیں پہچانا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں وہ بچہ ہوں جس نے آپ کی سچائی کی گواہی دی تھی کہ یوسف سچا ہے۔ یہ سننے کے بعد یوسف علیہ السلام نے غلہ بانٹنے والوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو جو بھی چاہیے، جب چاہیے، جتنا چاہیے دے دیا کرو، کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی، جس میں یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ یوسف، آپ تو میرے بندے ہیں، آپ کو میں نے بادشاہ بنا دیا ہے، اور یہ جو کچھ آپ کو ملا ہے میرے خزانوں سے ملا ہے۔ ایک بندے نے آپ کی سچائی کی گواہی دی تھی، آپ اس پہ اتنے مہربان ہو گئے، تو اسی طرح اگر کوئی بندہ میرے سچائی کی گواہی دے گا، تو میرے پاس جو بے تحاشا خزانے ہیں جس میں کوئی کمی بھی نہیں آ سکتی، اس کو میں کتنا عطا کروں گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو، بس اللہ تعالیٰ کی سچائی کی گواہی دینا بہت ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوا ہے، یا جو کچھ ہو رہا ہے، یا جو کچھ بھی ہوگا، صرف اور صرف اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوگا۔ اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے کے بغیر نہ دنیا میں پہلے کچھ ہوا ہے، نہ اب ہو رہا ہے، نہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ تو سب کچھ کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں اپنی تمام امیدیں جو ہیں وہ اللہ کی ذات سے لگانی چاہیے۔ وہی کارساز ذات ہے، وہی کام بنانے والا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، سب کچھ اسی کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے۔ اس کے حکم اور ارادے کے بغیر پوری دنیا بھی مل جائے، ایک پتے کو، ایک ذرے کو بھی ہلا نہیں سکتی۔ تو یہ بات منہ پہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے کہ یا اللہ، یہ جو ہم منہ پہ کہتے ہیں یہ یقین ہمارے دل میں مضبوط ہو جائے، ہمارے دل میں اتر جائے اور مضبوط ہو جائے۔ اور جب کسی انسان کے دل کا یقین پختہ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی زندگی میں کوئی بھی مشکل اس کو مشکل نہیں لگے گی، اور وہ کسی کے سامنے جھکے گا بھی نہیں، کسی کا محتاج بھی نہیں بن سکے گا، کیونکہ جب مانگے گا تو رب سے مانگے گا، اور رب تو قادر ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔
تو کوई بھی کام آپ کا جو ہے وہ ادھورا نہیں رہے گا، میرا ادھورا نہیں رہے گا اگر میرے دل میں، آپ کے دل میں یہ یقین اتر جائے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے۔ تو دوستو، موت سے پہلے پہلے اس یقین کا دل میں اترنا زندگی کا مقصد ہے۔ اگر دل میں یہ یقین نہ اتر سکے تو خسارے والی زندگی ہے، نقصان والی زندگی ہے، تھکا دینے والی زندگی ہے، پریشان کرنے والی زندگی ہے۔ بس یہ جو ہمارے زبان پہ آ رہا ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہی بات ہمارے دل میں اتر جائے، ہمارا یقین بن جائے، ہمارا عقیدہ بن جائے، تو ساری پریشانیاں، ساری مشکلات، ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی، کیونکہ پھر ہم دل سے مانگیں گے اور اس سے مانگیں گے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اور وہ مانگنے والی کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر کسی کو نوازتا ہے، اس کے جو خزانے ہیں وہ بے تحاشا، بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خوش رہیے۔ السلام علیکم۔ اگلے ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔